بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں IYS کا ٹیچر آپ کو اسلامیات کا سبق سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 40 تک پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے چند ہدایات آپ نوٹ کر لیں۔ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آخر میں وہ سوال پوچھیے۔ اسی طرح اپنے پاس کاپی، قلم اور اپنی کتاب رکھیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ درس کے آخر میں پوچھ لیجیے۔ اب چلتے ہیں، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو، مطلب اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو فتعالین، تو آؤ، امتعکن، تو میں تمہیں کچھ مال دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں گا۔ آیت کا مطلب کیا ہے وہ ترجمے کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور عاقبت کے گھر کو، یعنی آخرت کے گھر کو، آخرت میں جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے احسان کرنے والیوں کے لیے، نیکوکاری کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر، واضح نامناسب الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ جو شروع کی دو آیات ہیں، ان کی وجہ کیا بنی، ان کا شان نزول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب فتوحات ہونے لگی اور مال غنیمت آنے لگا تو ازواج مطہرات میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اب آپ، چونکہ ان کے گھروں میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، گھر میں کوئی راشن نہیں ہوتا تھا، مانگنے والے آتے تھے تو ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ اب گھر کا کچھ خرچہ بڑھا دیں، گھر کی کچھ آمدن بڑھا دیں تاکہ گھر کا آسانی سے گھر کے اخراجات چل سکیں۔ اس پر نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، جن میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اللہ رب العزت اور آخرت کی اچھائی کو چاہتی ہو تو پھر نبی علیہ السلام جس طرح چاہیں ان کے ساتھ اس طرح سے گزارا کرو، لیکن اگر تمہیں دنیا چاہیے اور مال و دولت چاہیے تو پھر نبی علیہ السلام تمہیں الگ کر دیں گے، طلاق دے کر جدا کر دیں گے۔ تو ان آیات کو آیات خیار بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں اختیار دیا گیا ہے، اگر رہنا چاہتی ہیں تو رہیں، اگر نہیں رہنا چاہتی تو آپ طلاق لے کر چلی جائیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو کوئی تم میں سے فرما بردار رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک اعمال کرتی رہے گی تو ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جو کوئی نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گی، یعنی کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اپنے گمان میں تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو ڈبل عذاب، یضاعف لها العذاب ضعفین، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو کوئی نیکی کرتی رہیں، اچھے اعمال کرتی رہیں تو ان کو ڈبل ثواب بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو،
اور عورتوں کی طرح، دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ مردوں سے نرم نرم باتیں نہ کرو، کسی اجنبی شخص سے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر بات نہ کرو۔ یہ کہا تو ازواج مطہرات سے ڈائریکٹ جا رہا ہے، لیکن یہ عام طور پر امت کی خواتین کو، امت کی عورتوں کو اور امت کی لڑکیوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بات کرتے وقت اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہ کریں، بلکہ لہجے میں تھوڑی سی سختی رکھ کر بات کریں، نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے، کوئی امید نہ پیدا کرے، کہ اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے کہ مجھ سے اتنے نرم لہجے میں یہ بات کس وجہ سے کر رہی ہیں، اور کوئی برائی کا اس کے دل میں ارادہ نہ آئے۔ وقلن قولا معروفا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، طریقے سے بات کیا کرو، جو مطلب، جو مقصد ہو، جس مقصد اور جس مطلب کے لیے بات کر رہی ہو، صرف اس حد تک رہ کر بات کیا کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، قرار پکڑے رہو، فضول باہر نہ گھوما کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں، یعنی زینت کو ظاہر کرتی تھیں، خوبصورت بن سنور کر نکلتی تھیں، اس طرح نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، ان باتوں کو نہ بھولو، ان باتوں کو، ان آیات کو یاد رکھو، ان باتوں کو یاد رکھو کہ ان میں کیا کہا جاتا ہے، جو احکامات دیے جاتے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں پر کچھ صفات ذکر ہو رہی ہیں کن لوگوں کی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو سنیے غور سے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمنین مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، یعنی صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، فروتنی کا مطلب ہے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے تمام ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہ صفات بتا دی کہ مسلمان بھی ہوں، ایمان والے بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور فرما بردار بھی ہوں، اور سچ بولنے والے بھی ہوں، صادقین سچ بولنے والے بھی ہوں، صابرین صبر کرنے والے بھی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں، روزہ رکھنے والے بھی ہوں، اور اپنی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والے بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہاں پر دو ٹوک اعلان کر دیا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو جب اللہ اور اس کے رسول ان کے بارے میں کسی حکم کا یا کسی بات کا فیصلہ کر لیں، تو
تو اب کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اپنے لیے اپنی طرف سے رائے نکالتے ہوئے آسانی پیدا کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا، آپ جب اس سے یہ کہتے ہیں کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھو، یعنی اس کو طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسی کا، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشى، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی خاتون بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کے وہ خادم تھے، غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، تو بس غلامی کی ان پہ ایک مہر لگی ہوئی تھی کہ مطلب یہ شخص غلام بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ تو انتہائی خوبصورت تھے، آپ علیہ السلام خود بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان سے نکاح کروایا تو آپ اس وقت کچھ نہ بولیں، لیکن آپ دل سے جو ہے وہ مکمل طور پر راضی نہیں تھی، خیر بعد میں بن نہیں پائی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار آ کر فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اب بات بن نہیں پا رہی، تو نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دینی، اپنے پاس رکھو اور کوشش کرو کہ اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کرو، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے ڈر رہے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری ہوگی، اور پھر طلاق کے بعد نبی علیہ السلام ان سے نکاح اگر کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اگر کرتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ لوگ کیوں باتیں بناتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بول دیا، جس کو منہ سے بیٹا بول دیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اب اس شخص کے لیے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہو گیا، حقیقی بیٹے کی طرح وہ ہو گیا کہ بھائی اس دیکھیں عام طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی منہ بولے باپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے، نامحرم ہے، بہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ اگر وہ منہ بولا بیٹا اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو منہ بولا والد جو ہے، منہ بولا جو باپ ہے، منہ بولا جو باپ ہے، وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، اس لڑکی سے شادی، اس عورت سے، خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، اور کوئی رشتہ خون کا رشتہ یا دودھ کا رشتہ کوئی نہیں بن رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ طلاق دینے پر بضد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے ان سے نکاح کرنا پڑے گا، اور چونکہ کفار اور مشرکین مکہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک یہ درست نہیں تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جائے، تو نبی علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اپنی ہی بہو سے انہوں نے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جائز اور درست تھا تو اللہ رب العزت حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، اور اللہ رب العزت حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے، نہیں شرماتے، اور اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتے، حق بات کہہ دیتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اور یہ بات دو ٹوک سب کے سامنے یہ موقف آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا، اور آپ علیہ السلام منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اللہ رب العزت نے حکم دیا، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ آیت اس طرح سے پھر نازل ہوئی۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے۔ اصل دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر یہ بات ظاہر کی کہ آپ علیہ السلام کا اپنے منہ بولے بیٹے سے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح فرما کے یہ بات امت کو سکھا دی کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ نہ تو حقیقی بیٹا ہے،
اور نہ ہی اس بچے سے کوئی اس مرد کا کوئی رشتہ ہے۔ جب کوئی بھی رشتہ نہیں بنتا، نہ خون کا بنتا ہے، میں نے کہا نہ دودھ کا رشتہ بنتا ہے، یعنی دودھ شریک جو بھائی ہوتے ہیں یا بہن ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اس طرح کے بھی کوئی رشتے نہیں بن رہے، تو یہ درست ہے، جائز ہے کہ اس طرح سے نکاح کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس امت میں ایک بات یاد رکھیے گا، اس شریعت میں جس چیز کو حلال کر دیا وہ چیز حلال ہے، اس کو اب کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس موقع پر جو چیز حرام ہے اس چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ اختیار اس امت کے نہ تو علم والوں کو دیا ہے اور نہ ہی عام لوگوں کو دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ آگے چلتے ہیں۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ رب العزت اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اور جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہ ڈائریکٹ کہہ دی جائے، اس میں اپنی ذات کے لیے بھی شرمانا درست اور صحیح نہیں ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کوئی حاجت، یعنی ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، اپنی بیوی سے جب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، زوجناکہا، تعلق نہیں رہا کا مطلب کیا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں طلاق دے دی۔ زوجناکہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا نکاح کروایا، کس سے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَرَجٍ، تاکہ مؤمنین پر کوئی حرج نہ رہے۔ کوئی حرج نہ رہے کیا مطلب؟ سمجھے۔ فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے مبولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، کچھ تنگی آگے آ رہا ہے، کچھ تنگی نہ رہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھیں، یعنی کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جب منہ بولے بیٹوں کا، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو اب جو منہ بولے بیٹوں کے جو منہ بولے باپ ہیں، ان کا ان لڑکیوں سے نکاح، ان خواتین سے، عورتوں سے نکاح درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس سے تو ہو کر ہی رہنا تھا، اس حکم میں کوئی دو رائے تھی بالکل بھی نہیں۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام نبی علیہ السلام کے لیے مقرر فرما دیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں نبی علیہ السلام کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ پہلے کے انبیاء کرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا تو اب اس فیصلے پر عمل وہ کر گزرتے تھے، وہ اس میں تنگی دشواری محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے چکے تھے کہ ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا ہے، ابھی آپ کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کے لیے ایک حکم تھا کہ ہم آپ کا نکاح کروا چکے ہیں، اب آپ کے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، اب وہ طلاق وہ چونکہ دے چکے تھے تو اب یہ آپ کی بیوی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور جو خدا کے پیغام جوں کہ تو پہنچاتے، کیا مطلب جوں کہ تو؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیغام دیا ہے بالکل اسی طرح، بالکل ایز اٹ از، اس پیغام کو لا کر امت کو دیتے، صحابہ کرام کو دیتے، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو دیتے، ٹھیک ہے۔ اور جو خدا کے پیغام کو جو کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی صحابہ جو کہ انبیاء کرام تھے وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حق بات کہنے کے لیے جیسے نبی علیہ السلام تھے، کھڑے ہو گئے کلمہ پڑھو بھائی، 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سب بیکار، اور کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اب سامنے تو سارے مشرکین کھڑے ہوئے،
سب مخالف ہو گئے، خلاف ہو گئے، لیکن آپ نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ اور یقین تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا والد نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر، ولیکن رسول اللہ، بلکہ خدا کے پیغمبر، وخاتم النبین، اور نبیوں کی نبوت کی مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور ان وکان اللہ بکل شیء علیما، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے یہ آیت دین کا ایک دین کی بنیاد سمجھیے اس کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ دیکھیے اس سے پہلے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد۔ نبی علیہ السلام کے جو بھی بیٹے ہوئے تھے وہ بلوغت سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حد مردانگی کو وہ چونکہ مرد بنے ہی نہیں تھے، ابھی بچے ہی تھے، ٹھیک ہے، بڑے ہوئے ہی نہیں تھے، اسی لیے انکار کر دیا کہ مردوں میں سے کسی کے والد نبی علیہ السلام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، اور خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کی آخری مہر یہاں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کوئی خط ہوتا ہے، کوئی لفافہ ہوتا ہے، اس میں آخر پر مہر لگا دی جاتی تھی، اسٹیمپ لگا دی جاتی تھی کہ اب یہاں پر یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ہے کہ یہ ایک مہر تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص کذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، پھر فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ پہلی بات سے انکار کر دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولاد تھی، جو بالغ ہوئی، وہ خواتین تھیں، وہ بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں۔ جو بچے تھے وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب کسی کو زید بن محمد کہا جائے کہ محمد کا بیٹا جو زید ہے تو یہ غلط ہے، بلکہ ان کے اپنے والد کا نام لیا جائے گا ساتھ میں۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کچھ یہاں پر الفاظ معنی ہیں اور سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ نے تفصیل سے ان کے جوابات لکھنے ہیں، سمجھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مفہوم وغیرہ بھی ان کے یاد کرنے ہیں۔ کچھ سوالات کے مختصر جوابات میں آپ کو یہاں پر شو کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ تردنا، تم چاہتی ہو، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دوں، ٹھیک ہے۔ سراحن، رخصتی، یقنت، فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا۔ لستن، تم، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نہیں ہو، ٹھیک ہے، تم عورتیں نہیں ہو کسی اور کی طرح، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ فرمایا تھا لستن، تم نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، دبی زبان سے یعنی نرم لہجے میں مردوں سے بات نہ کرو۔ قرنا، تم، مؤنث، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھہری رہو۔ الرجس، الرجس کہتے ہیں ناپاکی کو۔ تعالین، تم آؤ۔ اسرحکن، میں تمہیں رخصت کروں۔ اعد، تیار کیا۔ ضعفین، دگنا، یضاعف لها العذاب، دگنا عذاب دی جائے گا۔ ضعف کہتے ہیں ایک کو، ضعفین کہتے ہیں دگنے کو۔ اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ ولا تبرجنا، زینت سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یعنی زینت نہ دکھاتی پھرو۔ لیذہب عنکم، تم سے دور کر لے، تم سے دور لے جائے۔ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ دو باتیں کون سی ہیں اور
کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی، احکام کیا دیے ہیں اور آداب کیا سکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو سوالات ہیں، ان کے مختصر جوابات تو میں آپ کو بتا دوں گا، تفصیلی آپ خود لکھیں گے انشاءاللہ اور یاد کریں گے۔ یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت دکھاتی نہ پھرو۔ سوالات دیکھ لیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ نمبر 1، اگر وہ دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو دنیاوی جاہ و مال لے لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصت ہو جائیں۔ یہی فرمایا تھا نا کہ دنیاوی مال و دولت یہ آپ لے لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلے جائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دوسری بات فرمائی، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے، نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے، بھلائی اور اچھائی کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر تیار کر رہے کہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ دوسرا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مندرجہ ذیل احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 1، اے پیغمبر کی بیویوں، صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو۔ دوسرا ہے، کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو۔ تیسرا حکم ہے، دستور کے مطابق صاف سیدھی بات کیا کرو۔ چوتھا ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ پانچواں، دور جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو، زینت نہ دکھاتی پھرو، ٹھیک ہے، سج دھج کر باہر نہ نکلو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب چھٹا ہے، ساتواں ہے، قرآن پاک کی جو آیات اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ جو آیات جن کا مفہوم مطلوب تھا وہ بھی دیکھ لیں۔ یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، اے پیغمبر کی بیوی تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان تمام کے آپ اسکرین شاٹس لے لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا کوئی معمولی بات نہیں، اس سے ان کا مقام و مرتبہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی ناپسندیدہ فعل سرزد ہوا تو اس سے دین پر حرف آئے گا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھیں۔ انہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں ان کے نیک عمل کا اجر دگنا ہے، وہاں ان سے سرزد ہونے والی کوتاہی کی سزا بھی ڈبل ہوگی، دگنی ہوگی۔ وہ عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وقرن فی بیوتکن، دوسری آیت ہے، آیت کا ٹکڑا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتیں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھیں اور نہ ہی ٹک کر گھر میں بیٹھتیں، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس روش کے اختیار کرنے سے منع کیا اور انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے ناطے ان کا ہر قول و فعل قیامت تک امت کی عورتوں کے لیے سند بن جائے گا، طریقہ بن جائے گا، رستہ بن جائے گا۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا ایسا طرز اختیار نہ کریں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں میں پردے کا رواج نہ تھا، وہ بغیر کسی ضرورت کے باہر گھومنے اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے میں بھی کوئی عار محسوس، کوئی برائی محسوس نہ کرتی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرز عمل کے نتیجہ سوائے بے حیائی اور فحاشی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس روش سے معاشرے میں بگاڑ کا پیدا ہونا لازمی امر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اس بات سے منع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت کو گھر تک محدود رکھیں۔ اچھا جی، چونکہ یہ دو درس مکس کیے ہوئے ہیں، آیت نمبر 28 سے 40 تک آپ دیکھیں گے، ان کے الفاظ معنی اور سوال جواب آپ کو اس طرح سے
الگ الگ ملیں گے. القانتات مطیع فرما بردار عورتیں، الخیارہ اختیار، تخفی تو چھپاتا ہے، وطرن حاجت. اسکرین شاٹس لے لیجئے گا ہر ایک کے، اور اگر کسی کے اسکرین شاٹ لینا رہ گیا تو آپ وہ یوٹیوب سے ہماری ویڈیو دوبارہ دیکھ کر وہاں سے بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. المتصدقین صدقہ دینے والے، امسک تو روک کے رکھ، مبدی ظاہر کرنے والا، خاتم النبیین آخری نبی. سوال اول ہے، سوال اول میں آگے آپ کو دہراتا ہوں جہاں پر ان کا جواب بھی موجود ہے. سورہ احزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں؟ مسلمان مردوں اور عورتوں کے مندرجہ ذیل اوصاف بیان ہوئے ہیں. وہ مسلم ہیں یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، وہ مومن ہیں، وہ فرما بردار ہیں، وہ راست باز سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں. سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کسی مومن کو مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہ ہو گیا. سورہ احزاب میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ان کی وضاحت. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے. 30 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی. اس سے اللہ کی منشا اور مقصد یہ تھا کہ عرب کے جاہلی معاشرے میں منہ بولے رشتوں کے جو بیٹے تھے نا، غلط رسومات کو مٹا کر اللہ رب العزت مخالفین کے اعتراضات دور کرتے رہے ہیں. سورہ احزاب میں ختم نبوت، سورۃ الاحزاب میں ختم نبوت کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. سوال دیکھیں، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں. اس آیت کی روشنی میں تمام امت مسلمہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد ان پر لازم ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی سچے دل سے مکمل اطاعت کریں، اور اگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ان میں اس فیصلے کے متعلق ناپسندیدگی کے جذبات پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ خوش دلی سے اس فیصلے کو تسلیم کریں کہ ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ارشاد سن لیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اور احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. دوسرا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا والد نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دی جو طلاق پر ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے انہیں اپنے عقد میں لے لیا. چونکہ اہل عرب میں حقیقی اور منہ بولے بیٹے کی بیوی میں کوئی فرق نہ تھا، اس لیے ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ سے طلاق کرنا بہو سے شادی کرنے کے مترادف تھا. اس پر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ حدت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین، یہ انسلٹ پسند نہ آئی، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے یہ بات صاف کر دی کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حقیقی بیٹوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہوتی. فرق کیا ہوتا ہے سب بتا چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے بہو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چونکہ مقام و منصب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن پر دین مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل قیامت تک کے لیے معیار عمل ہے. اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ العزیز آخری آیت آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ.
جو لوگ خدا کے پیغامات پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے جن بزرگ اور مقدس ترین ہستیوں کو چنا وہ سبھی اعلیٰ صفات کی مالک تھی۔ امانت، صداقت اور شجاعت ان کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا، چنانچہ پیغامات الہی کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ان صفات سے بھرپور کام لیا۔ کوئی چیز انہیں اپنے فرض کی ادائیگی سے نہ روک سکی۔ انہوں نے اپنے ہر قول و فعل میں خدا کی پسند و ناپسند کو پیش نظر رکھا۔ ان کی زندگیوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ خدائی پیغامات کو اس کی صحیح ترین صورت میں لوگوں تک پہنچائیں۔ سو اس راستے میں انہوں نے کسی خوف یا ڈر کو آڑے نہ آنے دیا اور وہی کہا جو کیا اور جو حق تھا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنا خیال رکھیے گا